بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک نئی خصوص جس کو ہم کہتے ہیں وہ چھوڑ دی گئی ہے، اور وہ چھوڑی گئی ہے حالات کی ستم ظریفی کو دیکھتے ہوئے۔ اور انہوں نے یا کہہ لیں کہ جو گان والے اوجے وجان والے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ خود ہی مدعی منصف بھی اور گواہ بھی، سارا کچھ آپ ہی، اور فیصلہ سنا دیا ہے میڈیکل بورڈ جو ہے عمران خان صاحب کے شوکت خانم میڈیکل کمپلیکس کا، یا وہ جو ریسرچ سینٹر ہے شوکت خانم ہاسپٹل کہہ لیں آپ، اس کا جو میڈیکل بورڈ ہے اس نے کہا کہ خان صاحب باہر نہیں نکلنا، یہ چلنا پھرنا شروع کیتا تو آپ کی جو سوج بڑھ جائے گی، سوج بڑھ گئی تو انفیکشن بڑھ جائے گی، انفیکشن بڑھ گئی تو پھر آپریشن کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو خان صاحب اب آرام کریں گے، ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا ہے۔ کی ہے سر، یہ اس کو رامپائی کہتے ہیں، اس کو فنکاری کہتے ہیں، اور اس کو دیکھیں نا، یا تو ہو کہ کوئی میڈیکل بورڈ سرکاری بنا ہے، غیر جانبدار ڈاکٹر ہیں، تو پھر وہ آپ کی بات بھی کوئی وزن پڑتا ہے، سمجھ آتی ہے۔ خان صاحب پوری عمر کہتے رہے نیوٹرل امپائر، میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا، تو خود جناب میڈیکل بورڈ کون سا ہے؟ شوکت خانم کا۔ شوکت خانم سے میڈیکل بورڈ خان صاحب کو اللہ معاف کرے وہ لکھوا دیں، اگر کہیں شوکت خانم میڈیکل بورڈ سے کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ کوئی موذی مرض ان کو ڈکلیئر کروا دیں، وہ کر دیں گے۔ جس طرح کا جی چاہے سرٹیفکیٹ عدالتوں میں جو سرٹیفکیٹ پیش کرنے ہوتے ہیں نا جی، وہ جھوٹو چوٹ چتالی پروگرام ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جھوٹو چوٹ چتالی پروگرام عمران خان صاحب نے شروع کیا ہے، شوکت خانم سے ٹھپا لگوایا ہے۔ مرضی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ، حکومت نلی حکومت ہے، اس کو چاہیے کہ ذرا میڈیکل بورڈ اپنا تشکیل دے یا عدالت میں درخواست دے کہ جی یہ میڈیکل تے کرواؤ۔ ان کا کوئی میڈیکل نہیں ہوا، نہ ان کا کوئی میڈیکل لیگل ہوا ہے۔ جو گولیاں لگی تھی کہ نہیں لگی تھی، ان کے اپنے فیصل سلطان نے کہا تھا، پرانی بات ہو جائے گی کہ پیلٹس ہیں جی، چھرے جس کو ہم کہتے ہیں، ٹکڑے وہ لگے ہیں، اور پھر وہ پرانی بات ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا۔ عمران خان صاحب فراڈ بازی کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوکت خانم سے یہ جھوٹو چوٹ چتالی جو سرٹیفکیٹ ہے یہ لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ سر جن پہ تکیہ تھا وہ پتے ہوا دینے لگے۔ یہ ثاقب لکھنوی کا شعر ہے، اس کا مصرع میں نے آپ کو سنا دیا۔ اور وہ کون سے پتے ہیں؟ جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، جسٹس طارق سلیم شیخ، جسٹس احمد رفیق، اور ان سے سینئر ہیں انوار الحق پنو صاحب، جسٹس انوار الحق پنو۔ یہ 5 رکنی بینچ ہے۔ کل انہوں نے عمران خان صاحب کی امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا تھا۔ ان کا خیال ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ ابھی تک لاڈلے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی غلط فہمی اس 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد ہو جانی چاہیے کہ ہون وہ بہرانی رہی ہیں، وہ بےبے مر گئی جڑی دودھ نہ روٹی دیندی سی، اللہ معاف کرے۔ یہ بڑی عجیب سی مثال ہے جو میں نے دے دی کہ اب وہ جو ہے نا، وہ وقت گیا جب میاں خلیل فاختہ اڑایا کرتے تھے، سر اب اڑانے کی باری کسی اور کی ہے۔ تو کل اس بینچ نے، جس کے سامنے عمران خان صاحب کا موقف تھا کہ جی کہ 122 کے 22 مقدمات بیک جنبش قلم جو ہے وہ فارغ کر دیے جائیں، وہ خارج کر دیے جائیں، تو عدالت نے ان کو کہا کہ جی آپ اس طرح کریں کہ 8 مئی دوپہر 1 بجے تک آپ نے جا کے پولیس کو شام کے ساتھ شامل تفتیش ہونا ہے، انکوائری کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اور پھر میں کوئی اور مثال نہیں دینا چاہتا کہ ان کے گلے پڑ گئی، یعنی وہ کچھ کروانے ریلیف لینے گئے تھے، عذاب سیڑ کے عدالت سے لے آئے۔ یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں سر؟ میں تفصیلاً عدالتوں کا ذکر کروں گا کہ عدالتوں میں عمران خان صاحب کی پشت پناہی تھی، عدالتیں عمران خان صاحب کو ریلیف دے رہی تھیں۔ آج بھی سنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں غالباً، انہوں نے وہ بڑی تہ پٹاس کی، انہوں نے بڑا برا بنایا کہ عدالتوں کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ جی مذاق ہی سمجھ رکھا ہے انہوں نے عدالتیں چھوڑے، انہوں نے پاکستان کو مذاق سمجھ رکھا ہوا ہے۔ تو اب عدالتوں سے اس طرح سے بڑی آسانی سے ان کو ریلیف نہیں مل رہے، بلکہ الٹا پھنس رہے ہیں۔ اور کتنا آپ کھینچ سکتے تھے عدالتوں کو؟ عدالتوں نے بھی تو اسی معاشرے میں رہنا نا سر، ججوں نے بھی تو ادھر ادھر ہی پھرنا ہے۔ تو سپریم کورٹ کا وہ بینچ ہو، 3 رکنی بینچ ہو سپریم کورٹ کا، یا لائک مائنڈڈ سارے کے سارے جج ہوں جو عمران خان صاحب کی محبت سے زیادہ اپنے مفادات کے سودے کر رہے تھے، وہ اب عمران خان صاحب کو اس طرح سے سپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے وہ ان کے سپریم کورٹ کے حضور جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواست میں سپریم کورٹ کے منہ پہ ماری ہے ان کا فیصلہ۔
انہوں نے کہا کہ جناب کہ آپ کو آئین کی تشریح کرنے کا اختیار ہے، لیکن آپ نے اس 3 رکنی بینچ نے آئین کو ری رائٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ عدالت جو ہے، میں آپ کو خبر کی جو ہے نا جی لائنز، وہ تاکہ ادھر ادھر بات نہ ہو جائے وہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے پاس الیکشنز کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں، عدالت نے تاریخ دے کر اختیارات سے تجاوز کیا۔ عدالت قانون کی تشریح کر سکتی ہے مگر قانون کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی۔ سر یہ بستی عدالت دی، یہ نظر ثانی کی درخواست نہیں ہے، یہ عدالت کو اس کی جو سیاہ کاری ہے، جو انہوں نے انصاف کے نام کے اوپر جو انصاف کا قتل کیا ہے، یہ اس طرف توجہ دلائی ہے الیکشن کمیشن نے۔ اور الیکشن کمیشن نے آج ایک اور بڑا اہم کام کیا ہے، فواد چوہدری صاحب کو انہوں نے بڑا ٹھوک کے جواب دیا ہے، وہ ایک علیحدہ سے بات بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ حامد خان صاحب کی کتاب لائبریریوں میں پڑی ہوئی ہے، ہم پر الزام لگا رہے ہیں کرپشن کے، اور آپ کی جو تاریخ ہے وہ اس کتاب میں وہ تاریخ رقم کر دی گئی ہے یا قلم بند کر دی گئی ہے، جس میں آپ اپنی چاچا جی کی عدالت میں بے حساب جو ہے وہ کرپشن کیا کرتے تھے اور ٹوٹی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے جو درخواست میں مزید جو دلائل دی ہیں، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 254 سے استفادہ، مدت میعاد، بلا بلا اس طرح کی چیزیں سیف اللہ کیس میں آپ نے وہ نہیں کیا۔ بیسیکلی پوری جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ سپریم کورٹ کو ایک آئینہ دکھایا انہوں نے، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کیا کرے گی، عمران خان صاحب کو کیا ریلیف دے گی، کیونکہ انتخاب۔ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کل رات کو جو الیکشن کمیشن کر رہا ہوں عدالت عظمیٰ کی تجویز کے اوپر جو مذاکرات انیشیٹ ہوئے تھے، 3 رکنی کمیٹی تھی پی ٹی آئی کی، اور حکومتی اتحاد جو تھا وہ ان کے لوگ شامل تھے۔ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ مایوس ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہوں تو شکایت ہی لگے گی، اب ہم نے سپریم کورٹ کو کہنا ہے کہ آپ اب جو آئین کہتا ہے وہ آپ کر لیں۔ اچھا جی، پہلے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے بیسیکلی سپریم کورٹ میں جس طرح پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ سپریم کورٹ اب عمران خان صاحب کی اس طرح کر کے جو حمایت کر رہی تھی، نہ وہ سپریم کورٹ وہ اس طرح سے حمایت کر پا رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کل تو 5 ججوں نے عمران خان صاحب کو واپسی کا راستہ دکھا دیا ہے، بلکہ تھانے کے گیٹ تک وہ چھوڑ آئے ہیں، اور بلکہ پولیس کے جو ہوتا ہے نا سامنے تفتیش ہونا، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے اپنے آپ کو پولیس کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے قانونی طور کے اوپر۔ تو جو معاونت تھی، جو عدالتیں عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہی تھی، اب وہ سپورٹ ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ جو محبت تھی، وہ جو فیور مل رہی تھی، گھر بیٹھے نو پیار، وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ عید کی چھٹیوں سے پہلے جو تھا 3 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی الیکشن، پنجاب میں الیکشن کروانے کی، اب وہ کیس کہاں پہ ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سپریم کورٹ میں پورا مفصل جواب داخل کرائیں گے اور کہیں گے کہ جی کہ دیکھیں کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا۔ سپریم کورٹ میں یہ جواب داخل کروائیں گے کہ انہوں نے وقت ضائع کرانے کی کوشش کی، انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ری ٹریک کیا معاملات کو۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس طرح کا آرڈر جاری کرے کہ جس میں صرف اور صرف آئین کی پاسداری ہو، اور ہم سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ آپ آئین کی اور قانون کی پاسداری کے لیے جو حکم جاری کریں گے، قوم اس حکم کے اوپر پیرا دے گی۔ کتنے قوم پیرا دے گی سر؟ کون سی قوم پیرا دے گی؟ یہ شوق بھی پورے کر کے دیکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فاضل 3 رکنی بینچ، متنازع ترین بینچ کو ارلی ہیئرنگ کی درخواست دیں۔ وہ تو انہوں نے 27 تاریخ کی مہلت دی ہوئی تھی، 27 تاریخ گزر گئی، آج 3 مئی ہے، اور 27 اپریل گزرے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن ہو گئے۔ سپریم کورٹ کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے وہ والے کیس کی سماعت کرنی تھی۔ سپریم کورٹ تو اب وہ اپنی جان بچانے کے چکروں میں چیف صاحب کے جاندی بہار دے یہ موجہ لیندہ جاں، تو وہ بہاریں ختم ہو چکی ہیں۔ عمران خان صاحب شکست کھا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو فوج کے بعد یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بعد پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے جو امداد مل رہی تھی، وہ امداد ختم ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا بیمار ہونا، ٹانگ میں انفیکشن کے خطرات کا سامنے آنا، اور شوکت خانم ہاسپٹل کی طرف سے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جاری ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب عدالت سے بھی بھاگ رہے ہیں، بلکہ پولیس سے تو وہ بھاگ رہے ہیں، کیونکہ 8 مئی کو پولیس میں انہوں نے شامل تفتیش ہونا تھا 122 کے 122 مقدمات میں، تو وہاں سے بھی بھاگ رہے ہیں، اور عدالتیں ان سے بھاگ رہی ہیں۔ عدالتیں اب ان سے جان چھڑوا رہی ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں آ رہا تو
مطلب اب ہم کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ 27 اپریل کو مدت جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی 21 کروڑ روپیہ الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کی۔ الیکشن کمیشن علیحدہ سے سپریم کورٹ کو منہ دے رہا ہے کہ آپ جو ہے آپ نے آئین ری رائٹ کیا، اپنا فیصلہ واپس لیں۔ تو سپریم کورٹ جو ہے وہ آگے آگے ہے، اور اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ سائیڈ پہ ہیں اور الیکشن کمیشن ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ یہ سارے معاملات ہوئے کس طرح؟ یہ کل میں نے جو آپ کے ساتھ جو گزارشات کی تھی، یہ معاملات اس وجہ سے ہوئے، یا عمران خان صاحب کو اب جو کہہ لیں کہ کھلی شکست نظر آنا شروع ہو گئی ہے، جو وہ شوکت خانم پہنچ گئے ہیں جعلی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، اور جو عدالتوں سے ایک دم سے ان کی بیکنگ ختم ہوئی ہے، اس کے پیچھے وہ ویڈیوز ہیں، وہ آڈیوز ہیں جو جنرل فیاض حمید صاحب کی طرف سے اس سسٹم کو یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو یا پاکستان کے سیاستداروں کو دی جا رہی ہیں، دکھائی جا رہی ہیں، اور وہ آگے جا کے آڈیو سنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اے لو جی یہ خان صاحب دے نال، اے شاہ محمود قریشی نال، اے اودے نال تے اودے نال تے پتہ نہیں کیا کیا کچھ، سب اچھے بچے بن چکے ہوئے ہیں۔ اور کچھ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ جو ہیں وہ ذرا خوش فہمی کا شکار ہیں۔ سر آپ اگر بدزنی کا شکار ہیں تو مجھے آپ بتا دیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا گراف جو ہے سپورٹ کے حوالے سے، میں اور کسی حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ پہلے عدالتیں کہاں پر ان کے ساتھ تھیں، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا لیول کیا تھا ان کو سپورٹ کرنے کا، یعنی کہ پورے اس سال کے دوران جو تھی وہ عمران خان صاحب پکڑے نہیں جا رہے تھے۔ پکڑے نہیں جانے سے مراد گرفتاری کی بات نہیں میں کر رہا، کہ شیر بن کے ڈٹے ہوئے تھے۔ ان کے تھے نا، اب تو وہ کہہ رہے ہیں میں پھر بیمار ہو گیا، اب ان کو تفتیش میں شامل ہونا پڑنا ہے۔ عدالتیں ان کو ان کی توقع تھی کہ محبت کے وہی اگر عالم ہیں تو جناب ایک پین کے سٹروک کے ساتھ 122 مقدمے خارج ہو جائیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ بندیال صاحب اور اعجاز الحسن اور منیب صاحب جو ہیں وہ پورے سسٹم کو ٹکر دے لیں گے اور وہ الیکشن کروا دیں گے، ستمبر سے پہلے کروا دیں گے۔ تو وہ جو ذاتیات کی سیاست میں یا ذاتی دھندوں میں جو پڑے ہوئے تھے، وہ بندیال صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، ان کو سر کان کروا دیے گئے ہیں، ان کو جو سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 27 تاریخ کو ڈیٹ گزر چکی ہے اور کسی کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیاض حمید صاحب اچھے بچے بن چکے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔